أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر میں نشانیاں ہیں، کیا تم بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ اور تمہارا رزق آسمان میں ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ذاریات اپنے پڑھنے والے کو مختلف لہجوں میں، مختلف اندازوں میں، مختلف عنوانات کی تعلیمات اور تلقینات ارشاد فرماتی ہے۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے مسلسل دیکھا اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے احوال بیان کیے، کافروں کے احوال بیان کیے، آخرت میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ کچھ تصویریں بیان فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ اب ایمان والوں کے سامنے جو متقی درجے کے ایمان والے ہوتے ہیں ان کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی جائیں اور ان کا کچھ مقام بھی بیان کیا جائے۔ گزشتہ نشست تک ہم وہ سیکھ کر فارغ ہوئے ان المتقین فی جنات وعیون، جو ایمان متقین ہوتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں اور چشمے ہیں، اور ان کی پھر نشانیاں بیان ہوئیں۔ راتوں کو کم سوتے ہیں، صبح استغفار کرتے ہیں، ان کے اموال میں حق ہوتا ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، خاص کر کے محروموں کا۔ محروم کا لفظ جو ہے بہت خاص تعلق اور معنی رکھتا تھا، اور میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد بعض اہل قسمت لوگوں کا مجھ سے یہ استفسار ہوا کہ اب بتائیں کہ ہم محروموں کو کیسے تلاش کریں، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں۔ فونوں پر بھی لوگوں نے رابطہ کیا کہ محروموں کو تلاش کرنا تو ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، سائلین کو تو ہر کوئی پہچان لیتا ہے، تو ہم فلاں محروم کے ساتھ یوں کرنا چاہتے ہیں، یوں کرنا چاہتے ہیں، کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ اللہ کریم نے رغبتوں کو بیدار فرمایا اور قرآن سننے والوں کے دل میں شوق پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ جس راستے پر انہیں چلانا چاہتا ہے وہ چلنے کے لیے آمادہ ہے۔ اگرچہ سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن جن کو اللہ نے وفاؤں کی نسبت اور وفاؤں کی قدر کرنا سکھا دیا ہے اور عطا کر دیا ہے، وہ گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات کو بے وفائی اور بے قدری کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کے دل اندر سے راغب ہوتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہم پر کھلے گا ہم ویسا کریں گے اور اللہ کی رحمت کمائیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ مڑ کر پھر سورہ ذاریات مکہ کی صورت ہے، اور کائنات نے پھر کہا اچھا اب ہم نے تمہیں بہت کچھ عنوانات سکھا دیے ہیں، اور اصل عنوانات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اپنا ایمان سیدھا کرو، اپنا عقیدہ سیدھا کرو، تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، ذرا آؤ کچھ یہ باتیں کر لیتے ہیں۔ کبھی توحید کی بات، کبھی رسالت کی بات، مختلف عقائد بیان کرتا رہتا ہے قرآن۔ آج کے لیے میں نے 3 آیتیں بطور برکت تلاوت کی ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہی میں نے آج سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں یقین والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آج ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے، اگلی نشست میں ہم صرف یہ سمجھیں گے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے وجود میں بھی تو اللہ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، کیا بصیرت سے کام نہیں لیتے ہو؟ اگلی نشست میں زندگی نے ساتھ دیا تو ہم وہ چیز سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ تو آئیے آج ہم نے اپنا وقت اس عنوان پر لگانا ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں غور و فکر کرو، بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نشانیاں ہونے سے مقصد کیا ہوتا ہے۔ بڑی نشانیاں ہیں، بھائی اس لفظ سے ہم کیا سمجھیں؟ اس لفظ سے ہم یہی سمجھیں، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول مبارک مجھے بہت اچھا لگا، ہمیشہ اچھا لگتا رہتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مختلف جانوروں کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہوں تو آپ کے لیے پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ یہ بکری کی ہیں، یہ اونٹ کی ہیں، اور یہ گوبر ہے تو گائے کا ہے یا پھر بھینس کا ہے۔ تو اگر ان نجاسات کو دیکھ کر تو کسی جانور کا پتہ لگتا ہے کہ کون یہاں سے گزرا ہے، اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر اللہ کا پتہ نہیں لگتا ہے؟ تو
جناب علی کا یہ قول مبارک، تو لہذا نشانیوں کے ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر توجہ کریں کہ یہ سب خود ہے یا کوئی چلانے والا ہے، ادھر کی طرف رغبت کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، توحید کا ایمان اور پختہ ہو جانا، درجوں میں اور زیادہ ہو جانا۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ اپنا وقت استعمال کر رہا ہوں، مجھے اصل مقصد پر پہنچنا چاہیے۔ مجھے کوئی خطابت کے جوہر چمکانے سے غرض تھوڑی ہوتی ہے کہ الفاظ بازی زیادہ کروں، ہرگز نہیں، مجھے جلدی سے اپنے عنوان پر پہنچنا ہے۔ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میرا عنوان جلدی سے سمٹ جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر جمعہ مبارک کا جو آدھے گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے میرے لیے تو بڑا اہم ہوتا ہے۔ میں نے اس ایک آدھے گھنٹے کو بھرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہوں، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی تفسیر، کبھی کوئی منظر، کبھی کوئی مقصد۔ اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنا برتن بھرنے کے لیے اس آدھے گھنٹے کو اپنی زندگی سے نکال کر لازمی بر وقت پہنچا کریں۔ تو آئیں، رب کائنات نے کہا نماز پڑھو تو جو پڑھو گے وہ عمل ہو گیا، روزے رکھو تو جو رکھے تھے آپ نے وہ عمل ہو گیا۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری زمین میں غور و فکر کرو، میں کرنے لگا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ آج عمل یہی ہے، آج عبادت یہی ہے، جو حکم آئے ویسا کرنا، اسی کا نام عمل ہے اور اسی کا نام عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تفسیر بیان کرنے کے لیے میں یوں کہنے لگا ہوں، آپ کو حیرت ہو جائے گی۔ میں نے آج سے 23 سال پہلے جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی تھی، اس آیت کی تفسیر وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ پوری آیت بھی نہیں، رب، یہ تفسیر ہے اس آیت کی۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ اچھا، یقین والے کون ہوتے ہیں؟ میں لفظ بدلوں گا تاکہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ ایمان والے۔ علم کے 15 درجے ہیں اور سب سے اونچا درجہ یقین کا ہوتا ہے، اس سے نیچے آ جائے تو جزم ہوتا ہے، تقلید مقتی ہوتا ہے، تقلید مصیب ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کی نہیں ہیں لیکن سمجھ جائیں، اس کے نیچے آ جائے تو ظن ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے۔ علم کے 15 درجے ہوتے ہیں، تو یقین جس درجے کا نام ہوتا ہے، ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کبھی قرآن مؤمنین کہہ دیتا ہے، کبھی قرآن موقنین کہہ دیتا ہے۔ یقین والے ہی تو ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان انہی کا تو ہوتا ہے جو یقین والے ہوتے ہیں۔ تو لہذا ایک میں نے آپ کے لیے یہ وضاحت کر دی، ایمان اور یقین دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ زمین میں بڑی نشانیاں ہیں، ادھر سے رب کائنات نے پہلی ہی آیت میں فرما دیا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں جانو میں رب ہوں۔ رب کون ہوتا ہے؟ ایک جملے کے اندر وہ بتاتا ہوں، پھر ہم غور و فکر شروع کر دیتے ہیں۔ رب کون ہوتا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کے ہر دور میں جو ضرورت بنی، تو جو ذات اس ضرورت کو بھی جانے اور پورا کیسے کرنا ہے یہ بھی جانے اور پورا کر دے، یہ رب ہے۔ اس کا ترجمہ کرنا کہ پالنے والا ہے، غلط اگرچہ نہیں ہے لیکن حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ پالنا بھی تبھی معنی بنتا ہے نا کہ کس کی کب کیا ضرورت ہے وہ جانے اور اسے پتہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ میں نے پوری کیسے کرنی ہے۔ اس لیے تو مولا کائنات نے قرآن حکیم میں کئی بار کہا وہ نوازے گا وہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کام اس کا ہے۔ تو یہ ضرورت فلانے بندے کی کہاں سے پوری کرنی ہے یہ اس کو پتہ ہو۔ صرف انسان ہی نہیں، ہر مخلوق، انسان اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے۔ تھوڑی کچھ تیز رفتاری کرنی پڑے گی، مجھے لگ رہا ہے کہ سبق ہمارا زیادہ ہے اور اس آیت کے لیے آج ہی کی نشست ہے۔ تو رب کیا ہوتا ہے؟ جو ہر مخلوق کی ضرورت کو، ہر دور کی ضرورت کو جانتا ہے، جانے مجبوراً کہہ رہا ہوں، جانتا ہے، اور کیسے پورا کرنا ہے یہ بھی اس کے علم میں ہے، اور پھر رکی نہ رہنے دے، پوری کر بھی دے۔ یہ باتیں اکٹھی ہو رہے ہیں، ایسی ذات کو رب کہتے ہیں۔ تمہارے کائنات ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، پھر میں نے رب ہونے کا اظہار کر دیا ہے۔ غور و فکر کرو زمین میں۔ آج فجر کی نماز پڑھ کر جب میں لیٹا تو میرے دل میں یہ تھا کہ آج میں کیا غور و فکر کروں۔ میرے اللہ کریم، آج میرے دل میں غور و فکر کی کوئی جہت آپ ہی ڈال دیجئے۔ جو ائمہ تفسیر نے فرمایا وہ تو فرمایا، مولا کائنات نے ایک ٹائٹل میرے ذہن میں ڈال دیا، اسی کو آج میں نے نبھانا ہے۔ ایک جملے میں سمجھنا چاہو تو نشانیوں کا رش ہے، نشانیوں کا پورا شہر ہے، نشانیوں کی پوری کائنات ہے اس زمین کے اندر۔ جملہ بولوں، آپ کی اور میری زندگی کی ہر ضرورت رب کائنات نے زمین کے اندر رکھ دی ہوئی ہے۔ بس آج ہم نے بس اس کے بعد میری تفسیر ختم، میرا بیان ختم، آج ہم نے یہی غور و فکر کرنا ہے۔ اب اس کے بعد وقت بچا تو پھر اس آیت پر ائمہ تفسیر نے جو روحانی اشارات کیے وہ بھی کر دوں گا، لیکن ذرا آئیں تیزی کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کی ہر ضرورت، آپ بیٹھ کر اگر سوچنا شروع کر دینا کہ کوئی ایسی ضرورت ہم حضرت کو کہہ سکیں یہ ہماری ضرورت ہے لیکن زمین کے اندر نہیں ہے، آپ اس میں کامیاب کبھی نہیں ہو پاؤ گے۔ ہر ضرورت، اس کو میں کتنی بار کہوں، حتیٰ کہ ہر ضرورت، مبالغہ ہو گیا، ہر ضرورت، اس سے بڑھ کر میں کیا مبالغہ کروں۔ آئیے میں دیکھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوراک ہماری ضرورت ہے، خوراک میں پھل آتے ہیں، گرمیوں کے پھل علیحدہ، سردیوں کے پھل علیحدہ، زمین سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ سبزیاں آتی ہیں،
گرمیوں کی سبزیاں علیحدہ، سردیوں کی سبزیاں علیحدہ اللہ نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں. ہر سال ہم زمانوں سے کھاتے چلے آ رہے ہیں. مختلف قسم کے حبات آتے ہیں، اناج، دانے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے دانے بھی ہمیں عطا فرما دیے. اور کتنی عجیب بات ہے، جو دانے ہم کم کھاتے ہیں اللہ نے پیدائش میں بھی کم رکھے. جو دانے ہم زیادہ کھاتے ہیں اللہ نے پیدائش میں بھی زیادہ رکھے. محسوس نہیں کرتے گندم بہت زیادہ ہوتی ہے اور چاول بہت زیادہ ہوتے ہیں. اتنی کبھی بھی دالیں نہیں ہوتی، اتنی کبھی بھی چنے نہیں ہوتے، اتنا کبھی بھی دھنیا نہیں ہوتا. یہ آج عمل ہے اس آیت پر. میرے بندو سوچو میں نے تمہارے لیے کیا کر رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی کبھی بھنڈیاں نہیں ہوتی، اتنے کبھی میں کہتا ہوں جو چیز کثرت ضرورت کی تھی اس کو اللہ نے لانگ لائف دے دی. اللہ کا نظام دیکھو، اس نے لانگ لائف دے دی. دانے سارا سال کھانے ہیں گندم کے، اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا پورا سال چلیں گے. آم چونکہ پورا سال ہم نے نہیں کھانے ہوتے، ان کو ایسا بنایا کہ چند دن ہی چلیں گے. یہ سب غور و فکر ہے، اس نے اس کی سب کچھ اس کی حکمت کاملہ کے پیش نظر ہے. جیسے میں نے پچھلی بار آپ سے کہا نہیں تھا کہ جو غریب ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے غریب ہے. جو مالدار ہے اس میں اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے مالدار ہے. جس کو اللہ نے جس ماحول میں رکھا، جس مقصد میں رکھا، جس منظر میں رکھا، اس کی حکمت کا تقاضا ہی یہ تھا. ورنہ سوچو آم پورا سال کیوں نہیں چلتا؟ سٹوریج کے علاوہ، فریج کے علاوہ، کولنگ کے علاوہ کیوں پورا سال نہیں چلتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ پورے سال کی بندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں آؤٹ آف سیزن پھل نہ کھاؤ، وہ جو رکھے ہوتے ہیں وہ چسکا رہ جاتا ہے، پیچھے اس کی بھی غذائیت باقی نہیں رہتی ہے. لیکن جو پورا سال کھانا ہے اس کی غذائیت پورا سال چلنی ہے. اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ چاول 2 سال تک بھی چل سکتے ہیں، آگے بھی چل سکتے ہیں. گندم 2 سال تک بھی چل سکتی ہے، آگے بھی چل سکتی ہے. 12واں سپارہ سورہ یوسف تو یہ کہتی ہے کہ 7 سال تک بھی چل سکتی ہے. یہ مجھے اچانک اللہ کی طرف سے یاد آ گیا، 7 سال تک بھی گندم چل سکتی ہے. اور یہ دانے جو چل سکتے ہیں یہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے. اچھا اس کے بعد جلدی سے آ جائیں. میں نے کہا خوراک ہے ہماری ضرورت. اللہ نے ہماری خوراک کی موٹے موٹے آئٹم میں نے پیش کر دیے. اب میں نام نہیں لیتا، جو اناج، جامن، آم، ٹینڈے، کدو، میں نام نہیں لیتا. خوراک میں نے موٹے موٹے آئٹم پیش کر دیے. رب کائنات نے کہا تمہاری اندر زمین میں نے رکھ دیے. رب ہونا مجھے پتہ ہے میرے بندوں نے کہا ہے. آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد مولا کائنات ہماری دوسری بڑی جو ضرورت ہے وہ ہے ادویات. ادویات ہومیوپیتھک والوں سے پوچھ لیں، ایلوپیتھک والوں سے پوچھ لیں، حکیموں سے پوچھ لیں. ان سب کا جو کچھ بھی میڈیسن، ٹیبلٹس وغیرہ بنتے ہیں، انجیکشن وغیرہ بنتے ہیں، یہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ پیچھے کسی نہ کسی جڑی بوٹی کا نام لیں گے. مولا کائنات نے کہا تمہاری خاطر میں نے زمین میں جڑی بوٹیاں بھر دی ہوئی ہیں. تمہاری ادویات بڑی اہم ضرورت ہے. نہ ہوتی تو پھر تم کہاں جاتے علاج کروانے؟ تم کہاں جاتے تو کہیں وہ نہ ہوتا. تاطریات از عراق مار گزیدہ مردہ شبت، دوائیاں لینے تمہیں بہت دور جانا پڑتا تو آتے آتے مریض مر چکا ہوتا. میں نے ہر جگہ تمہارے لیے دوائیوں کا بندوبست کر دیا ہوا ہے. زمین کی کوکھ سے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں تمہیں ہر قسم کی دوائی میسر ہو سکتی ہے. دوسری بڑی بات میں نے بتا دی. تیسری ہماری بڑی ضرورت ہے لباس. لباس آپ کو ایسا پہلو بتا دیں جو زمین کے علاوہ آپ کو کہیں اور سے میسر ہوتا ہو. آپ کے کاٹن سارے زمین سے نکلتے ہیں، آپ کا ریشم سارا استادی وہ تو زمین سے نہیں نکلتا. کہاں سے نکلتا ہے؟ ریشم کا کیڑا بیری کے پتے کھاتا ہے تو بیری کے پتے کہاں سے آتے ہیں؟ تمہارا ریشم سارا کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. تمہاری کاٹن ہے، تمہاری اون ہے، جو اون کے سویٹر بنتے ہیں استاد یہ تو زمین سے نہیں نکلتے. میں کہتا ہوں اون کہاں سے آئی؟ بکروں سے. بکروں نے کھایا کیا تھا؟ بکروں نے کھایا کیا تھا؟ رب کائنات کا فی الارض، جو بھی کھا پی رہن سہن میں لے رہے ہو ہم نے سب زمین میں رکھا ہوا ہے. جملے کا اضافہ کر دیتا ہوں، ہماری ہر ضرورت زمین سے پوری ہوتی ہے، کبھی بل واسطہ کبھی بلا واسطہ، کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ. دانے ڈائریکٹلی ہم نے لے لیے، اون ہم نے انڈائریکٹ لے لی نہیں بکروں سے. اور بکرے کھاتے ہیں جناب علی گھاس آتا ہے زمین سے. تو تمہاری ہر ضرورت کو ہم نے زمین کے اندر رکھ دیا. تمہارے ہر لباس کو، یہ سونے سونے ٹوپیاں پہن کر بیٹھے ہو، سونے سونے کپڑے پہن کر بیٹھے ہو، رب کائنات نے کہتا دھیان دو، یاد کرو نا یہ تمہیں کس نے عطا فرمائے ہیں. یہ تمہاری خاطر زمین کس نے بھر دی ہے ان کپڑوں سے. زمین میں کپڑے بھی ہیں، زمین میں پھل بھی ہیں، زمین میں سبزیاں بھی ہیں، زمین میں دوائیاں بھی ہیں، اور ابھی تو اور بہت کچھ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. برتن کہاں سے لیتے ہو؟ برتن کہاں سے لیتے ہو؟ ہماری اگلی بڑی ضرورت برتن کہاں سے لیتے ہو؟ ہر برتن زمین سے نکلتا ہے. اسٹیل کہاں سے نکلتا ہے؟ لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ میں کہتا ہوں مٹی کہاں سے نکلتی ہے؟ وہ تو ہے ہی زمین. اور کیا کہو گے؟ اسٹین لیس اسٹیل کہہ لو گے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ دھاتیں ساری کہاں سے آتی ہیں؟ معدنیات ساری کہاں سے آتی ہیں؟ اور ایک کائنات کا رب مجھے پتا ہے بندوں نے ہانڈی روٹی کرنی ہے، لہذا ان کے ان کو توے چاہیے، ان کو چولہے چاہیے، ان کو دیگچیاں چاہیے، اور ان کو کولیاں چاہیے، ان کو باؤل چاہیے، ان کو پلیٹیں چاہیے، ان کو جگ چاہیے، ان کو گلاس چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو برتنوں کی کوئی برتن ایسا نہیں ہے جو آپ دکھا سکیں یہ وہ ہے جو زمین سے حاصل نہیں ہوتا. شیشے برتن بھی آپ کو زمین سے ملتے ہیں. ساری لفظوں میں نام ہے، اصل میں یہ پتھر ہوتا ہے.
شیشہ ہم کہتے ہیں، اصل میں پتھر ہوتا ہے، جیسے موتی ہیرا جوہر ہم کہتے ہیں، اصل میں تو یہ پتھر ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو یہ پتھر کی تخلیق ہے، اس میں سے ہم نے کہا یہ تو موتی ہے، یہ تو جوہر ہے، یہ تو ہیرا ہے، یہ تو سونا ہے، یہ تو چاندی ہے، وہ ہم نے نام رکھے، ورنہ بنیادی طور پر زمین کے عناصر ہیں، زمین کے اجزاء ہیں۔ ساری مٹی ہی سونا کیوں نہیں ہوگی؟ ساری مٹی ہی چاندی کیوں نہیں ہوگی؟ ساری مٹی ہی موتی ہو گئے، ساری مٹی گھونگے کیوں نہیں ہو گئے؟ ساری مٹی ریت کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ جانتا ہے کہ سونا حالانکہ بہت مہنگا آئٹم ہے، جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، جو اللہ سونا ہی کر دے ساری زمین کو، کر دوں گا پر وہ جنت میں کروں گا، یہاں نہیں۔ یہاں تم نے دانے کھانے ہیں، اناج کھانا ہے۔ سونے کی دھات ساری زمین اگر ہو جاتی، اس میں دانا اگتا نہیں ہے۔ میں تمہیں دے دیتا تمہاری ساری زمین میں لوہے کی بنا دیتا، زمین کی سونے کی بنا دیتا، چاندی کی بنا دیتا، اس میں پھل نہیں اگتے، سونے چاندی میں پھل نہیں اگتے ہیں، اس میں اناج نہیں اگتا، اس میں دانے نہیں اگتے، اس میں کپڑے نہیں اگتے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کپڑے نہیں اگتے، اس میں برتن پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ نہیں، ساری زمین ہم نے سونے چاندی کی نہیں بنانی، مٹی بھی ہو، ریت بھی ہو، پتھر بھی ہو۔ یا اللہ یہ پھر مٹی ہی ہو جاتی، یا ریت بھی، پتھر بھی۔ کہا نہیں، تم نے گھر نہیں بنانے ہوتے ہیں۔ اگر ساری مٹی ہوتی گھر مضبوط نہ ہوتے، ساری ریت ہوتی دیواریں چڑھتی ہی نہ۔ ہم نے کہا پتھر بھی ہونے چاہیے، مٹی بھی ہونی چاہیے، ریت بھی ہونی چاہیے۔ اگلی ہماری بڑی ضرورت ہے، گھر ہی تو ہے، تو گھر میں جو کچھ استعمال ہوتا ہے، اینٹ کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے۔ ریت کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے۔ پتھر کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ تیز رفتاری سے بولنا میری مجبوری ہے تاکہ میں 15-16 جہتیں مختلف آپ کے سامنے عرض کر سکوں اور اس کے بعد وقت بچا سکوں اس مقصد کے لیے جو ائمہ تفسیر نے آج ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ ہمارے گھر کی ہر ضرورت جو ہے رب کائنات نے زمین سے پیدا فرما دی ہے اور ارشاد کر دی ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ۔ ایمان والو دیکھتے جاؤ اور کلمے پڑھتے چلے جاؤ نا، سبحان اللہ کہتے چلے جاؤ، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا گیت گاتے چلے جاؤ۔ تمہارے رب نے کیا کیا سجا دیا ہے تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے۔ اسی لیے آج میں وہ آیت جلدی سے بتا دیتا ہوں، کبھی بتائی ہوئی ہے کہ پہلی بار نہیں تھی، لیکن ایک بار تو میں نے اسپیشل بتائی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمہارے لیے فائدہ مند بنا دیا۔ مسخر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے تمہارے لیے فائدہ مند بنا دیا۔ تو زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے فائدہ مند بنا دیا ہے کہ نہیں بنا دیا؟ تمہارے لیے فائدہ مند بنا دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ جمعہ دن ہے، آج جمعہ المبارک کا دن ہے، اللہ نے مجھے بھی خوشبو عطا فرمائی، آپ کو بھی عطا فرمائی۔ حسبی حال سارے خوشبو لگا کر آئے ہو، گلاب نکلتا کہاں سے ہے؟ چمپا نکلتا کہاں سے ہے؟ موتیا نکلتا کہاں سے ہے؟ باقی خوشبو میں جو باہر 100 نام لکھا آپ کو نظر آئے گا، مجھے پتا ہے کہ 100 نام خوشبوؤں کا نہیں ہوتا، کئی ایسے نام بھی ہوتے ہیں اس نام کا پھول ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے مکسنگ کر کے فارمولیشن کے ساتھ کچھ یہ ڈالا کچھ وہ ڈالا تو ایک نیا رنگ تیار ہو گیا خوشبو کا۔ پیچھے بنیادی طور پر خوشبو میں چند ایک ہی ہیں، بنیادی بڑی 5 خوشبوئیں ہیں جن کو بیسک خوشبو ہونے کا مقام حاصل ہے۔ اب خوشبوؤں پر میں بحث نہیں کرنا چاہوں گا، میں موٹے موٹے عنوانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تمہاری ہر خوشبو جو جپھی لگائے گا، جس سے جو سونگے گا، وہ کہاں سے آئی؟ مولا کائنات نے کہا میں بتاتا ہوں، ہم نے زمین کے اندر پودے اگائے ہوئے تھے نا، ہم نے پھول اگائے ہوئے تھے، وہاں سے کشید کر کے تم نے جیسے بنانا تھا سو بنا لیا۔ وفی الارض آیات للموقنین۔ لوگوں سمجھ آ رہا ہے میں کیسا رب ہوں تمہارا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہماری ماں ہماری ضرورتوں کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتی، رکھتی ہے لیکن اتنا نہیں رکھ سکتی۔ ہمارا باپ ہماری ضرورتوں کی اتنا خیال نہیں رکھ سکتا، رکھتا ہے حالانکہ اللہ والا، لیکن نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کہا کہ ماں اور باپ نہیں، یہ رب ہی ہے جو تو سارے بندوں کو چلانا جانتا ہے، یہ رب ہی ہے جو ہر ایک کی جھولی بھرنا جانتا ہے، جو رب ہی ہے جو ہر بندے کی ضرورتوں کو جانتا بھی ہے، پورا کرنے کا علم بھی رکھتا ہے اور پورا کر بھی دیتا ہے، پورا کر بھی دیتا ہے۔ ہاں کبھی جلدی کبھی دیر سے، جو اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے، پورا کرتا ہے لیکن کبھی دیر سے اور کبھی جلدی سے۔ میں ایک اور بڑی ساری ضرورت 15 بڑی ضرورتیں میں آپ کے لیے اکٹھی کر کے لایا ہوں جس میں تقریباً زندگی سمٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لباس ہو گیا، گھر میں نے گھر بول دیا، میں نے ادویات خوراک بول دیے، میں نے آپ کے لیے برتن بول دیے۔ تمہاری تعلیم کا ہر نظم و ضبط رب کائنات اس ماحول کے اندر رکھ دیا۔ تمہاری تعلیم کا ہر نظم و ضبط اتنا کافی ہے، لیکن بطور سیمپل میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ تمہیں لکھنے کے لیے کاغذ چاہیے ہوتے ہیں، اللہ نے دیے ہیں کہ نہیں دیے؟ کہاں سے نکالتے ہو؟ زمین سے نکالتے ہو۔ تمہیں پینسل چاہیے، تو پینسل کی لکڑی بھی زمین سے نکلتی ہے اور اس کے اندر جو انک ہوتی ہے جمی ہوئی سکے کی شکل میں وہ بھی زمین سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں ریزر چاہیے، اللہ نے ربڑ پیدا کر دی ہے، اگر ریزر نہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ تمہیں ریموور چاہیے، ریموور جو لیکوڈ ہے پانی اس میں ڈلتا ہے زمین سے نکلتا ہے۔ تو تمہاری تعلیم کا ہر نظم و ضبط، میں نے کہا بچے قرآن پاک پکڑا دے، اگر کاغذ ہی نہ ہوتا مجھے کون کیا پکڑاتا؟ کاغذ ہوتا تو روشنائی نہ ہوتی تو سمپل رجسٹر ہی ہوتا، مجھے کون کیا پکڑاتا؟ میں نے کہا قرآن دے دو، قرآن پڑھنا سیکھنا سمجھنا ہے تو تمہیں کاغذ روشنائی قلم سب چاہیے تھا۔ مولا کائنات تک میں نے زمین میں سارا کچھ پیدا فرما دیا ہوا ہے۔ تو تمہاری تعلیم کا ہر نظم و ضبط، آپ اسے کہو جی جدید تعلیم، کمپیوٹر، میں کہتا ہوں کمپیوٹر کو کھولو کیا نکلے گا؟ یا پلاسٹک یا لوہا یا دھاتیں، کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے۔
تمہاری وہ جو چھوٹی سی چپ ہے جسے سم کہتے ہو، اس کے اوپر جو اسپیشل گولڈ کلر کا آپ کو ایک دھات نظر آتی ہے، وہ ریت سے نکلتی ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ ریت سے نکلتی ہے، وہ عام ریت نہیں ہوتی، اسپیشل ریت ہوتی ہے جس سے وہ ایک چھوٹی سی چپ بنا کر کے اندر سینکڑوں ہزاروں نمبر فیڈ کر لیتے ہو، زمین سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ قدیم دور کا جو انسان تھا، جو اس وقت اس کی ضرورتیں بنتی تھی، اللہ نے وہ زمین میں رکھی ہوئی ہیں، جی نہیں، جدید دور کا انسان اور اس کے بعد مزید اگلے 100 سال کے بعد ہم قدیم ہو چکے ہوں گے، جو اس دور کا انسان ہوگا، جو اس کی ضرورت ہوگی، رب کائنات وہ بھی اسی زمین میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کے لیے ایک ہی آیت ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جس دور کا بھی جو انسان ہے اس وقت تک جو کچھ منظر عام پر آ چکا، آیت پھر بولتی ہے ابھی تو اللہ نے کچھ اور بھی بنانا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت اس دور سے چلی آ رہی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، ہر دور میں یہ اعلان چلتا رہا ابھی تو اللہ نے اور بہت کچھ بنانا ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں داتا علی حجویری شاید یہ جہاز کا رنگ اور نقشہ نہیں سوچتے ہوں گے، میں کہتا ہوں سید عبد القادر جیلانی شاید یہ موبائل کا انداز، ادھر ان کی توجہ وہ اللہ کو چھوڑ کر توجہ لگاتے نہیں کدھر تھے، تو ان کو شاید یہ ماحول سامنے نہیں ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ رب کائنات تو جانتا ہے بندہ آئے گا، پڑھ لکھ جائے گا، جدید ہو جائے گا، اس نے ہواؤں میں بھی اڑنا ہے، اس کو جہاز بھی چاہیے، اس نے پانیوں میں تیرنا بھی ہے، وہاں اس کو شپس چاہیے، انہوں نے تجارت کرنی ہے، ان کی ٹریڈنگ کے لیے بڑے بڑے ہوائی جہاز، پانی والے جہاز چاہیے۔ تمہارے کائنات تو پہلے ہی اعلان کر دیا میں نے پانی بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے ہیوی لوڈ تم پانیوں پر لاد کر کے جہاں تک جانا چاہو گے جا سکو گے۔ ہاں جس دن تمہارا اللہ تم پر ناراض ہو چکا ہوا اس دن تمہارا جہاز ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا، اڑنے والے جہاز بھی گر جائیں گے، پانیوں پر تیرنے والے جہاز بھی، میں کہتا ہوں کہ پیدل چلنے والا انسان بھی ادھر دھڑام سے گر جائے گا۔ شپس تو شپس ہیں، جہاز تو جہاز ہیں، پلین تو پلین ہے، لیکن پیدل چلنے والا بیٹھا انسان ادھر ہی ڈھیر ہو جائے گا، لیٹا انسان ادھر ہی ڈھیر ہو جائے گا۔ آج آتے ہی مجھے ایک خبر ملی، پچھلے جمعۃ المبارک ادا کرنے میں ہمارے ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر محمد عامر صاحب، مجھے خبر ہوئی فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش عطا، ان کو بخشش عطا فرما دے۔ اتنا سا ہی انسان ہے بیچارہ، اتنا سا ہی انسان ہے بیچارہ۔ جناب اسرائیل آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے کپڑے کو کپڑا بیچنے والا پھاڑے تو کٹ لگا کر کھینچتا ہے، سب پھٹ گیا، چر کی آواز آ گئی، آخر میں ایک دھاگا لگا رہ جاتا ہے، اس کو انگلی کا اڑے کا دے کر ٹک کیا، وہ اب یہ الگ اور یہ الگ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا حال یہ ہے، سارا کپڑا پھٹ چکا ہے، دھاگا ہی رہ گیا نیچے۔ رسول اللہ کیسی حقائق بیان فرماتے ہیں، دھاگا ہی رہ گیا ہے، جوان کا بھی دھاگا ہی رہ گیا، کسی وقت بھی آیا دھاگا ٹوٹ جانا ہے۔ جناب اسرائیل آ گیا، کسی وقت بھی دھاگا ٹوٹ جانا، تمہارا دھاگا رہ گیا پیچھے۔ میں کہتا ہوں میاں صاحب نے تو شاید زیادہ بول دیا، دیگر تے دن ہو یا محمد اور یہ بہت زیادہ بول دیا، حضور کا دھاگا رہ گیا، دھاگا، وہ دھاگا جس دن کڑک ہو گیا تم گئے۔ اللہ اکبر۔ وفی انفسکم وفی الارض آیات للموقنین، غور و فکر کرو، گھر جا کر بھی سوچنا رب نے تمہاری اور کون کون سی ضرورت اس زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے، گھر جا کر بھی سوچ لینا۔ اس کے بعد آ جائیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج یہ دیکھو ہمارے سامنے یہ جو کہیں الومینیم لگا ہوا ہے، کہیں اسٹیل لگا ہوا ہے، یہ سارا تعمیراتی نظم و ضبط ہے، یہ آپ کو کولر نظر آتے ہیں، یہ اے سی نظر آتے ہیں، یہ سارا کچھ آیا کہاں سے ہے۔ میں اب بے قرار ہو گیا ہوں کہ میں جان بوجھ کر درمیان سے موٹی موٹی باتیں تھا وہ 15 بھی شاید بیان نہ کر سکوں۔ میں کہوں تو صحیح کہوں گا کہ تمہاری روحانی نظم و ضبط کا ہر عنوان مولا کائنات اسی زمین میں پوشیدہ فرما دیا ہوا ہے۔ نبی آسمانوں پر نہیں ہوتے، نبی زمینوں پر ہوتے ہیں، اولیاء آسمانوں پر نہیں ہوتے، اولیاء زمینوں پر ہوتے ہیں، علماء آسمانوں پر نہیں ہوتے، کوئی فرشتہ عالم ہے ہی نہیں ہے، کوئی فرشتہ مفتی ہے ہی نہیں ہے، ان کو اتنا ہی علم جتنا چاہیے تھا، بس ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ جیسے جانوروں کو اتنا علم جتنا ان کو چاہیے تھا ان کا پورا ہو گیا۔ جانوروں کے علم کو تو علم کہتے بھی نہیں ہے، بتا دوں آپ کو، جانوروں کے علم کو تو علم کہتے بھی نہیں ہے، ان کے علم کو کچھ اور کہتے ہیں قرآن پاک کے الفاظ میں۔ اچھا تو انسان کو بہت کچھ چاہیے تھا، تمہارے کائنات انسان کے لیے نبی، لیکن زمین میں میں کہتا ہوں کہ ولی زمین میں، علماء زمین میں، اساتذہ زمین میں، مشائخ زمین میں، مفتیان زمین میں، مرشدان زمین میں، کتب زمین میں، ابدال زمین میں، اولیاء، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کائنات ہے کہ وفی الارض آیات للموقنین، صرف یہی نہیں ہے کہ رات کو آسمان دیکھو کیسے بس میں کہکشاں سجی ہوئی ہے، جی نہیں، دن دہاڑے زمین بھی دیکھو نعمتوں سے کیسے سجی ہوئی ہے۔ سیر و سیاحت کرنے کے لیے گرمی کا موسم آ گیا، آپ لاہور کیوں نہیں جاتے سیر و سیاحت کرنے کے لیے؟ شاید وہاں پہاڑ نہیں ہے، جنگلات نہیں ہے، جھرنے نہیں ہیں،
وہاں کوئی جھیل نہیں ہے، لاہور کیوں نہیں جاتے؟ قصور کیوں نہیں جاتے؟ یا کاہان کیوں جاتے ہو؟ ناران کیوں جاتے ہو؟ ہاں جی میرا رب جانتا ہے میرے بندوں کو سیر و سیاحت کی بھی ضرورت ہے، فرشتوں پہاڑ بنا دو، یہ آیا کریں گے، فرشتوں دریا بنا دو، یہ دیکھنے کے لیے آیا کریں گے، فرشتوں ذرا یہاں سبزہ بنا دو، پہاڑوں کا سبزہ اور طرح کا ہوتا ہے، ان کو بنا دو تاکہ میرے بندے آئیں، تمہیں جس طرح کی سیر و سیاحت چاہیے تمہارے ذہن کو خوشگوار کرنے کے لیے، مولا کائنات نے تمہارا دھیان رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا ہے؟ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اللہ نے تمہارے لیے اچھا یہ دیکھو لاہور والوں کے، فیصل آباد والوں کے، کراچی والوں کے رزق کے اسباب زیادہ ہیں کیونکہ ان کے پاس سیر و سیاحت نہیں ہے، اور جدھر سیر و سیاحت ہے ان کی رزق کا 50% حصہ مولا کائنات تمہاری جیبوں سے نکالتا ہے، تم وہاں جا کر مزے لو اور ان کو رزق دے کر، یہ اللہ کا نظام ہے، تم وہاں راحت مندی لینے جاؤ اور اس کی قیمت کے طور پر اپنا مال ان کو دو، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا رزق وہ ہے جو تم نے پا لیا خوشگواری کی صورت میں، ان کا رزق وہ ہے جو تمہاری جیبوں کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ ہے اللہ ان سے ان کی ہر ضرورت پوری کرواتا ہے۔ رب جو ہوا مجھے اچھا لگتا ہے میں کہوں میرا رب ہے، مجھے اچھا لگتا ہے میں کہوں میرا رب ہے، میری ہر ضرورت کو دیکھتا ہے، جانتا ہے اور پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وہ یہ شکرگاہ روڈ پر جاؤ نا، دو بسیں بڑی ریس لگاتی ہیں، میں آگے نکل جاؤں اور میں آگے نکل جاؤں، میری ہر جن کو ٹائم پیس سے ریس لگی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں جلدی سے ٹائم پورا کروں، میں کہتا ہوں بھائی مجھے سبق اپنا پورا کرنے دے اور اس کے بعد شکرگڑھ کی گاڑی والی ریس لگانا میرے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ زمانہ قدیم اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے، اور کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ سواری کے لیے ان کو پیٹرول کی ضرورت تھی نہیں، تو تب کبھی نکلا بھی تو نہیں تھا، اونٹوں میں تیل نہیں ڈالتا تو تب کبھی نکلا بھی تو نہیں تھا، یہ آج کل ہی کیوں نکلا؟ اللہ جانتا ہے میرے بندوں نے اس صدی میں جا کر کے گاڑیاں بنانی ہیں، رکھ اس نے پہلے دیا پھر خود ہی ڈال دیا، تلاش کرو میں نے رکھا ہوا۔ لا الہ الا اللہ وفی الارض آیات للموقنین۔ اس دور میں تیل نکل بھی آتا کس کام کا؟ سوچو کس کام کا؟ اونٹوں کے زمانے میں تیل نکل بھی آتا تو کس کام کا؟ گیسیں نکل بھی آتی کس کام کی؟ او جی ڈی سی والے وہاں پہنچ بھی جاتے کس کام کے؟ مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں میں نے اس لیے پہلے کہا اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے لیکن جو تمہاری ضرورت ہوتی ہے، آج کے دور کے انسان کی ضرورت تیل ہے اور پیٹرول ہے، ڈیزل ہے۔ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، بجلی کم پڑ گئی ہے، مولا کائنات نے سمجھا دیا ہے یہ سولر بھی کوئی شے ہے۔ یہ 500 سال پہلے یہ کیوں نہیں پیدا ہوا تھا؟ یہی شعائیں تھیں، یہی سورج تھا، یہی زمین تھی، لیکن اس وقت ضرورت نہیں تھی۔ مولا کائنات کا دل میں بھی نہیں ڈالوں گا، جب ضرورت بنے گی دل میں ڈال دوں گا۔ اور اب تو مزید اب تو چاند سے بھی بجلی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کافی سارے تجربے ہوئے بھی، کامیابی ہوئی بھی، لیکن اس پیمانے پر نہیں جس پیمانے پر سورج سے بجلی حاصل کی جا رہی ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین۔ غور و فکر کرو، ہم نے زمین تمہارے لیے مسخر کی ہوئی ہے، ہم نے تمہاری ضرورتوں سے سجا ڈالی ہوئی ہے، اس لیے سادی کہتے ہیں یہ زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا دسترخوان ہے۔ یہ زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا دسترخوان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نوجوان ابھی لے کر میرے لیے آیا، قرآن پاک رکھیں گے یہاں۔ یہ فرنیچر ہے، فرنیچر کا ہر شو بہار ہے، اسٹیل کا فرنیچر ہے، لکڑی کا فرنیچر ہے، الومینیم کا فرنیچر ہے، کچن بنتے ہیں ہر طرح کی رنگ برنگی دھاتوں کے ساتھ۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے ہے زمین ہی کے اندر۔ وفی الارض آیات للموقنین۔ اللہ اکبر، اللہ الہ الا اللہ۔ کچھ روحانی باتیں کر لوں، اندازہ آپ کو ہو گیا، آیت کا اندازہ آپ کو ہو گیا کہ مولا کا میں نے ایک جملہ کیا تو وہی تفسیر ہے۔ ہر نعمت، ہماری ہر ضرورت اللہ نے زمین میں رکھ دی ہوئی، ہر ضرورت، کوئی ایسی بھی ضرورت۔ آپ ساری رات سوچتے رہو کل میرے پاس آ جانا، سوچتے رہو کل ساری رات، اگر کوئی ایسی شے نظر آ گئی کہ جو زمین میں نہیں ہے مجھ سے آ کر بات کر لینا، نہیں نظر آئے گی، ایسے دماغ نہ کھپانا اپنا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ رب کائنات تجھے کہہ دیا، فائنل کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد آئیے میں آپ کو ذرا 2-4 کم منٹوں میں تیز سمجھ سکتے ہو اشاروں کی دنیا سمجھنے والے لوگوں، آپ تو باتیں سن کر کہہ دیتے ہو پتہ ہے تو کیا تم پہ بولنا ہے، وہ لوگ اتنے سمجھدار دانا، مجھے سارا پتا تو کہاں سے بول رہا ہے، یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہو نا، اس ٹائم میں بات کریں۔ رب کائنات نے کہا یہ زمین میں صرف یہی نہیں کہ نعمتیں سجی ہوئی ہیں، اس میں اور بھی تو کچھ ہے نا۔ مولا جی بتا دیجئے، میں جو کاشت کرو گے جو وہی نکالتی ہے، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ یہاں سے سیکھ جاؤ، اس زندگی کے کھیت میں جو کاشت کرو گے تمہیں وہی ملے گا۔ اور سیکھنا چاہتے ہو، ائمہ تفسیر نے کہا یہ میری محنت نہیں ہے، وہ بھی میری محنت نہیں تھی، سب ان پر بھی اللہ کی عطا تھی، مجھ پر بھی اللہ کی عطا تھی۔ آج اس نہج پر سوچنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو کہ مجھے بتاؤ کہ کیا جتنے پھل پیدا ہوئے سب کی ویلیو برابر ہے؟
بیر کبھی آم کے بھاؤ نہیں بکتا، انگور کبھی میں کہتا ہوں کہ شہتوت کے بھاؤ نہیں بکتا، ہزاروں پھل ہیں تو آپ کی ویلیو الگ الگ ہے نا. بولے کہ اتنا سیکھ جاؤ بندو، تمہارا معاملہ بھی میرے ساتھ ایسے ہے، بندے لاکھوں پیدا کیے ہیں پر میرے ہاں ویلیو سب کی الگ الگ ہے. ہر بندے کی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں الگ الگ ہے. یا اللہ، جاننے کو دل کرتا ہے ویلیو بڑھ سکتی ہے، فرمایا بڑھ سکتی ہے. ککھ کا بندہ لکھ کا ہو سکتا ہے، ککھ کا والا بندہ کروڑ کا ہو سکتا ہے. میں حضور پر لاکھوں سلام کیوں نہ پیش کروں؟ حضور نے قرآن بتا دیا تم اپنی ویلیو کو بڑھا سکتے ہو. میرے حضور فرمائے نا کون سی آیت ہے کہ ہم اپنی ویلیو کو بڑھا لیں؟ یقیناً کوئی بندہ دنیا کی دکان نہیں ڈالتا، سستا آئٹم ہے، کہتا مہنگی شے ڈالو پروفٹ ملے، مہنگی شے ڈالو پروفٹ ملے. دنیا کی دکان کوئی بھی نہیں ڈالتا. گھٹیا سا بندہ بن کر رہنا یہ زندگی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی ویلیو بڑھاؤں. قرآن پاک کے الفاظ سناؤں آپ کو. حضور فرمائے کہ ہم اپنی ویلیو قیمت کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کہا ایک ہی بات ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جتنے زیادہ تم میرے بن جاؤ گے تمہاری ویلیو بڑھ جائے گی اللہ کی طرف. یہ مانا یہی ہے، میرے بن جاؤ، میرے میرے. جتنے زیادہ تم میرے بن جاؤ گے، جتنا تقوی زیادہ ہو جائے گا، جتنی اطاعت زیادہ ہو جائے گی، اتنی اللہ کے ہاں تمہاری ویلیو بڑھ سکتی ہے. ککھوں کا بندہ کروڑوں خربوں کا ہو سکتا ہے. وغیرہ مکہ والے تو مار مار کر لہو نکالتے تھے بلال کا. یہ حضور تھے، نسبت جڑی تو کہا بلال تیرے چلنے کی آواز آپ جنت میں سنائی دے رہی ہے نا. یہ نسبتیں ہیں، نسبتیں نسبتیں نسبتیں. بندے کو بڑا اونچا کر. کتے کو شاید کوئی ہاتھ لگانا پسند نہ کرے، لیکن کوئی کتا ہی تھا جس کا حوالہ قرآن میں ہے، جس کا حوالہ قرآن میں ہے، اصحاب کہف کا کتا. کتے کو کون پوچھے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائے تو یہ قرآن کا عنوان بن جاتا ہے. قرآن کا نسبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو حضور کی نسبت ککھوں کو لکھ بناتی ہے، غلط ہے. کھرب بناتی ہے، یہ بھی غلط ہے. ایسا بنا دیتے اس کی قیمت ہی نہیں ہوتی ہے. کسی کے پاس دینے کی اس کی قیمت، جناب ابو بکر کی قیمت ہے کسی کے پاس؟ جناب عمر کی قیمت کوئی جان سکتا ہے؟ جناب حسن کی قیمت جان سکتا ہے؟ جناب عثمان کی قیمت کوئی جان سکتا ہے؟ میں کہوں کہ جناب زہرا کی قیمت کوئی جان سکتا ہے؟ یا نسبت رسالت معاب ہے. اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اکبر. سارے نہ صحیح، چلو ایک آدھ بات اور جان لیتے ہیں. ہر پھل ہر سبزی کب ہمیشہ ملتی ہے؟ جلدی سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی جب ہیں جتنے ہیں، جو بندے تمہاری زندگی میں ان سے فیض پالو، ان کی قدر کر لو. ہر بندہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے، کوئی بندہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ماں ہے تو فیض پالو. چند بڑے رشتے ہوتے ہیں جن سے فیض پانا ہوتا ہے. ماں ہے تو فیض پالو، قدر ڈال لو. باپ ہے تو فیض پالو، قدر ڈال لو. استاد اچھا مل گیا، فیض پالو، قدر ڈال لو. پڑھا لکھا مذہب کے مطابق جو اسے کہتا ہے مذہب، یہ مرشد ہوتا ہے. اگر مل گیا تو فیض پالو. یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. قرآن حکیم نے کہا وما محمد الا رسول من قبلہ الرسل. محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. پھر سمجھا دیا کہ پہلے بھی تو رسول آ کر جا ہی گئے ہیں نا، پہلے بھی تو رسول آ کر چلے جا چکے ہیں. تو اشارہ دے دیا کہ میں بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں. بلکہ آخری سال تو حضور نے حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیا تھا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. دیکھو میں حج کیسے کر رہا ہوں، بار بار حضور فرما رہے تھے. اور ساتھ ہی اشارہ کر دیا اگلے سال میں نے شاید نہیں ہونا، اگلے سال شاید میں نے نہیں ہونا. سب کے لیے نہیں، لیکن جن کا اندر وہ باریک اور لطیف احساسات بھی رکھتا تھا. کچھ سسکیوں کی آواز آئی تھی. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اس دن بھی سسکیوں کی آواز آئی تھی جب یہ آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم. دین مکمل ہو گیا. کچھ سسکیوں کی آواز آئی تھی کہ سرکار کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. ایک ہی معنی بنتا ہے حضور واپس جا رہے ہیں. تو کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. میں اس لیے جب بھی تلاوت کرتا ہوں میں یہ آیت لازمی پڑھتا ہوں. یہ میرا عشق ہے، میں پڑھتا ہوں. میں رکوع پورا ہونے پر تلاوت ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، کل من علیہا فان، سارے فنا ہو رب ہے، صرف تیرا رب ہے جو باقی رہنے والا ہے. صدق اللہ العظیم.